آج کل ماں باپ بھی بچوں پہ بڑی سختی کرتے ہیں، ان کو 24 گھنٹے پڑھا کے نا کہ بس یہ ڈاکٹر بن جائے کسی طرح کا، پیچھے نہ رہ جائے پڑھائی میں، اتنا زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. چھوڑو بھائی، ابھی بچہ ہے، اس کو تھوڑا کھیل کودنے دو، کوئی بات نہیں، امتحان میں اگر تھوڑا بہت پیچھے رہے گی کچھ نہیں ہوتا، اس سے کوئی عذاب نہیں آ جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو بالکل آپ بیکار بنا دیں، اس بچے کی دماغی صلاحیتوں کا اور اس کی تفریح کا، بچے کو دماغ پہ زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو اس کا کم بخت کا قد ہی نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں. بچے قد میں چھوٹے رہ جاتے ہیں. بچے جتنے خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں نا، اتنی ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے. ہر وقت ہنستے رہیں، مستیوں میں لگے رہیں، اچھی گروتھ ہوتی ہے. سارا دن میں تھوڑی دیر ان کو بٹھا دو، بھائی اب یہ کام ہے، یہ کرنا ہے، پھر تھوڑا ریلیکس کر دیا، پھر ان کو بٹھا دیا. اور ان کے ذمے جو کام لگایا جائے نا، اس میں بھی اس طرح سے لگایا جائے کہ ان کو اس کام میں مزہ آئے. جیسے سب بچوں کو آپ بٹھا دیں نا پڑھائی کے لیے تو وہ شوق سے پڑھتے ہیں، شرارتیں بھی چلتی رہتی ہیں ان کی، پڑھتے بھی رہتے ہیں. اب اس میں جتنا پڑھ لیں بس ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو. اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے مستقبل میں، لیکن بچے کی جو صحت اگر بچپن میں خراب ہو جائے اور اس کی جو گروتھ رک جائے، یہ کمی بعد میں کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. سورہ تحریم کی آیت نمبر 8. پچھلے درس میں یہ بیان چل رہا تھا کہ اے ایمان والو، توبہ کرو، پکی ڈھکی توبہ. پکی توبہ اسے کہتے ہیں کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو. اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. مشکل کام، اس کا اگر کوئی رزلٹ ہو تو وہ کام تو ہم کر لیتے ہیں. اگر کوئی کام مشکل ہے مگر اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کام کو نہیں کیا جاتا. تو اللہ نے کام ہمارے ذمے کیا لگایا؟ توبہ. گناہوں سے توبہ ہوتی ہے. پچھلے درس میں نے بتایا تھا کون کون سے گناہ ہیں جو آج کل لوگ کرتے ہیں. جب ان سے توبہ ہوگی تو یہ توبہ آسان کام نہیں ہے. تو ظاہر ہے اتنا اچھا خاصا مشکل کام ہم کیوں کریں؟ اس پہ ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ نے بتایا کہ تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہیں آخرت کی رسوائی سے اور ذلت سے بچا لے گا. ذلت ایسی چیز ہے جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے انسان ذلت کیا ہوتی ہے. آخرت میں بہت سے لوگ چہرے ذلیل ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اس دن کی ذلت سے بچا لیں گے. اور کیا ہوگا کہ مومن اس وقت آگے آگے جا رہے ہوں گے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تو نے ہمیں جو نور اور روشنی دی ہے اس میں اور اضافہ کر دے. جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ قیامت کے دن روشنی کی شکل میں آئیں گی. روشنی کی شکل میں ان کو اللہ کوئی شکل عطا فرمائیں گے. جیسے خواب ہے نا، خواب، اس میں جو دن بھر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ خواب میں ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دن بھر پریشان رہتے ہو، غمزدہ رہتے ہو، تو خواب میں آپ کو کیا آئے گا؟ سانپ اور بچھو، چھپکلیاں. ایک خاتون کا میسج آیا کہ مجھے چھپکلی سے بے انتہا ڈر لگتا ہے. تو خواب میں بھی مجھے چھپکلیاں ہی نظر آتی ہیں. تو دیکھو چونکہ چھپکلی سے ڈر بہت زیادہ لگتا ہے تو خواب میں کیا نظر آ رہا ہے؟ چھپکلی. تو خواب جو ہے نا یہ تابع ہوتا ہے، آپ کی جو جاگتی حالت ہے وہی خواب میں شکل بن کے آئے گی. اب اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ خواب میں آپ چھپکلیوں کو بھگانے کی کوشش کریں، نہیں بھاگیں گی. ایک چھپکلی مارو گے 10 پیدا ہو جائیں گی. اس کا حل یہ ہے کہ دن میں آپ چھپکلیوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، یا ڈرنا نہیں چھوڑ سکتے تو چھپکلیوں کو نہ دیکھیں. آپ گھر میں ایسا کوئی انتظام کریں کہ چھپکلی گھر میں داخل نہ ہو. جب کچھ دنوں تک چھپکلی نظر ہی نہیں آئے گی تو چھپکلی کا تصور دماغ سے خود بخود نکل جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ خواب میں چھپکلی آنا خود بخود ختم. تو جیسے خواب ہماری جاگتی حالت کے تابع ہوتا ہے،
لوگ الٹا سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جو خواب آیا ہے نا اگلا دن ایسا گزرے گا. وہ نہیں بھائی، پچھلا دن جیسا گزرا ہے اس کے حساب سے خواب آیا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، جیسا خواب آیا ہے آئندہ ایسا ہوگا. تو بھائی آئندہ ایسا کو چھوڑو، جیسا جاگتی حالت کو درست کر لو، پھر خواب بھی اچھے آنا شروع ہو جائیں گے. نہیں بھی آ رہے تو پریشان نہ ہو. میں بتاتا رہتا ہوں نا، خواب دو وجہ سے خراب آتے ہیں. ایک تو یہ کہ دن میں کوئی خراب حرکتیں ہوتی ہیں، اور ایک بہت بڑا دخل ہے پیٹ کی خرابی سے. خواب کا معدے سے بہت گہرا تعلق ہے. روحانی علاج والے آپ کو یہ کلیئر کٹ باتیں کبھی بھی نہیں کریں گے. کسی روحانی علاج والے کے پاس چلے جائیں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو. جب آپ اس کے پاس جا کے کہیں گے نا کہ مجھے ایسا خواب آیا، ایسا آیا، وہ اس کی تعبیریں بتا کے لازمی بتائے گا تعبیر. حالانکہ خواب کا معدے سے بہت گہرا تعلق. معدے میں جب گیس ہوگی رات کو سوتے ہوئے، جو جیسا کہ آج کل 99% لوگ گیس کے مریض ہیں. پاک فضائیہ میں ہیں، وہ پاک فضائیہ میں، ٹھیک ہے. ہمارے مدرسے میں جو گیس کے مریضین تھے ان کے لیے الگ سے صفیں بنتی تھیں، کیونکہ ان کا وضو نہیں ٹھہرتا تھا. اور بعض دفعہ وہ پھر جو ہے نا وہ بہت مختصر نماز پڑھتے تھے. وہ تو ان کے بارے میں تھا بھئی یہ پاک فضائیہ کے لوگ ہیں، پاک فضائیہ میں. تو پیٹ میں جب گیس ہوتی ہے تو گردوں کی طرف اس کا دباؤ ہوتا ہے، اور رات کے وقت یہ گیس کہاں چڑھتی ہے؟ دماغ میں. کیونکہ ہم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں نا تو سر بھی نیچے ہوتا ہے ہمارا. اور خواب کہاں سے آتے ہیں؟ دماغ سے، دماغ کی سوچ. تو اب خواب کی صورت مثالیہ ہے. آپ کا دماغ پریشان ہوتا ہے سوتے ہوئے میں، گیس چڑھ رہی ہے اس کی طرف، وہ پریشان ہے. تو وہ پریشانی دکھائے گا چھپکلیوں کی، سانپوں کی شکل میں دکھائے گا. یعنی جو پریشانی ہے نا وہ کسی صورت میں آتی ہے، شکل میں آتی ہے. اب اس کے یہ نہیں کہ تعبیریں پوچھو کہ کیا ہے، اس کا یہ کہ بھائی رات کو 2 گولی گرم پانی سے کارمینا کی کھا کے سو جاؤ، خود بہت اچھے خواب. قبض نہ چھوڑو. قبض ایک میڈیکل سائنس کی بات تھوڑی سی بتا دوں اگر آپ لوگ اجازت دیں، بہت مفید بات ہے تو اس کا بیان سے براہ راست تعلق نہیں ہے، طب سے تعلق ہے، لیکن چونکہ صحت کے حوالے سے بہت ہی مفید بات ہے تو میں پارسل کر دیتا ہوں. ڈاکٹر حکیم لوگ مختلف چیزیں بتاتے ہیں نا، قبض سے بچنے کے لیے یہ کھاؤ تو یہ نہیں کھاؤ تو یوں کرو تو ایسا نہیں کرو. بہت سارے نسخے ہیں، بہت ساری چیزیں. ان میں ایک سب سے آسان اور ایسا نسخہ جس میں آپ کو کوئی پرہیز بھی نہیں کرنا پڑے گا. پرہیز بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ نہیں کھاؤ وہ کھاؤ. آدمی کا دل چاہتا ہے میں جائیدادیں کھا جاؤں لوگوں کی، اور اس کو پرہیز کروایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کھاؤ. ہماری فطرت ایسی بن چکی ہے کہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے، وہ کھا جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں کہاں سے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ایک بہت آسان طریقہ جو سنت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی ہے، وہ یہ کہ جب بھی کھانا کھائیں نوالے کو اتنا چبائیں کہ وہ پانی بن جائے منہ کے اندر. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اتنا چبائیں، عادت ڈالیں چبا کے کھانے کی. باتیں تو بہت چبا کے کرتے ہیں، کھانا چبا کے نہیں کھاتے. کھانے میں نا ہم ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے لاشعوری طور. جب کھانا مزیدار سامنے ہوتا ہے بس جلدی جلدی نوالا منہ میں ڈالیں گے، 2-4 دفعہ اسے منہ میں گھمایا، نگل لیا. اس میں ایسی افراتفری ہوتی ہے کہ میں کھا جاؤں. اور ایک چیز ہم نے گوروں سے آئی ہے ہمارے اندر جو کہ غلط ہے. گوروں کی ایک عادت ہے کہ ہر کام کو جلدی جلدی کرتے ہیں. وہ آفس جا رہے ہوں گے، بھاگتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے، بس برگر چلتے چلتے کھا لیں گے، بھائی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، آفس پہنچنا ہے. شریعت میں حکم یہ ہے کہ کھانا تسلی سے بیٹھ کے کھاؤ، تسلی سے، ادھر ادھر توجہ نہ دو. کھانے کے دوران اگر باتیں کرو تو ایسی باتیں جو آپ کے دماغ کو ریلیکس کریں. ایسی مسائل، فقہی مسائل پہ بحث یا کوئی ٹینشن والی باتیں، اس قسم کی باتیں کھانے پہ نہ کرو. ایسی ہلکی پھلکی باتیں جس سے دماغ کو تفریح ملے، وہ ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تسلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، اکابر کو بھی. جب کھانے کا ٹائم ہے سارے کام کاج چھوڑ کے آرام سے آ کے بیٹھتے تھے، غم جیسے کوئی کام کی فکر ہے ہی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کتنے مصروف تھے حضرت، 1 سیکنڈ نہیں تھا حضرت کے پاس، لیکن کھانے کے لیے ایسے اہتمام سے بیٹھتے تھے. فرماتے ہیں کہ جب کھانا، ابھی ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ابھی کھانا آئے گا، تو میں کھانے کے انتظار کے بھی مزے لیتا تھا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کھانے کا جب ہم انتظار کرتے ہیں نا، اس کا اپنا ایک لطف ہے، اپنا ایک مزہ ہے. اگر بھوک لگی بھی ہو اور ابھی پتا ہو کہ دسترخوان پہ کھانا آنے والا ہے، یہ بھی سوچتا تھا. کیونکہ جب اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت سے جتنے مزے اڑا سکتے ہو اڑاؤ.
اللہ تو نعمت کھلا رہا ہے نا تاکہ میرے بندوں کو مزہ آئے. سوچو اس نعمت کی لذت کو, اور اس لذت کو اپنے رب کے قرب کا ذریعہ بناؤ, اپنے رب کے قرب کا ذریعہ, کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ کھانے کی لذت ابھی بعد میں شروع ہوگی, کھانے کے انتظار کا مزہ اس نے ہمیں پہلے دے دیا. تو حضرت فرماتے تھے جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں تو پہلے انتظار آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے, ابھی آئے گا کھائیں گے. ایک تو اللہ کی نعمت کا استحضار نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے. یہ ایک مستقل نعمت ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو جب شروع کریں گے تو مزہ اپنا آئے گا. جیسے کسی کی شادی ہونے والی ہو تو کتنا خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب شادی ہوتی ہے وہ تو بعد میں ہوتا ہے, لیکن ہونے والی ابھی 3 دن رہ گئے, 4 دن رہ گئے, 1 مہینہ رہ گیا, تو اس کی وہ الگ بات ہے. پھر بھی جب ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے یار میں خام خام انتظار کر رہا تھا. تو نعمت ملنے سے پہلے بھی اس کا ایک لطف ہے, مزہ ہے کہ ملنے والی ہے. تو حضرت فرماتے تھے ہمارے جو بہت مصروف تھے, جنہوں نے حضرت کی زندگی دیکھی, ان کو پتا ہے کہ حضرت کے پاس 1 سیکنڈ نہیں ہوتا تھا, ایسے وقت کی قدر کرتے تھے, لیکن کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے آ رہا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آخرت کا فائدہ, روحانی غذا ملتی ہے کہ اللہ راضی ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اس نعمت کو سوچ سوچ کے میرا شکر ادا کر رہا ہے. دوسرا جسمانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا جب ہم انتظار کرتے ہیں تو بھوک بڑھتی ہے, بھوک بڑھتی ہے تو معدہ جو ہے نا وہ ہضم کرنے والے تیزاب خارج کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی وقت وہ تیار ہو جاتا ہے بالکل کہ ابھی آئے گا تو میں ہڑپ کروں گا اس کو. اگر اچانک آپ کھانا شروع کرتے ہیں بغیر انتظار کے, وہ جزو بدن نہیں بنتا اس طرح سے, وہ آپ کی باڈی کو اس طرح سے نہیں لگتا. انتظار کر کے کھائیں گے نا تو وہ زیادہ اچھا بدن کا حصہ بنتا ہے, کیونکہ کھانا جتنی لذت سے کھایا جائے اتنا ہی وہ جسم کا حصہ بنتا ہے. تبھی لذیذ کھانے کھانے سے صحت جلدی بنتی ہے, اور ایسے کھانے جن کے کھانے کا آپ کا دل نہیں چاہ رہا, وہ ٹھوسیں گے منہ میں تو پیٹ تو بھر جائے گا مگر وہ جسم کو نہیں لگیں گے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا پسند نہیں ہوتا تھا آپ وہ نہیں کھایا کرتے تھے. عیب نہیں نکالتے تھے کہ لے جاؤ اسے یہاں سے, میں نہیں کھاؤں گا, یہ نہیں. بس کھانا سامنے آیا, اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے وہ چیز, بس نہیں کھایا اس. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفت. تو جو چیز مزے کی ہے وہ کھایا کرو, ٹھیک ہے نا, جو مزے کی نہیں ہے بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. ہماری تو یہی عادت ہے بھائی, ہماری مرضی کا گھر میں پکے تو ہم کھاتے ہیں, نہیں پکے تو ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے آپشن دوسرے بھی ہیں. ادھر جا کے دیکھا وہاں ڈھکن ہٹا کے کیا پکا ہوا ہے, ادھر بھی دیکھا تو تینوں میں ایک گھروں میں ایک جیسی چیز تو بنتی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں تو کوئی فرق آ جاتا ہے. تو انتظار میں دونوں فائدے سمجھ میں آ گئے, روحانی فائدہ بھی اور جسمانی بھی. پھر جب کھانا آتا تھا تو فرماتے ہیں کہ پھر میں ایک ایک لقمہ خوب اچھی طرح چبا کے, اور اس میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے وہ لذت محسوس کر کے کھاتا ہوں. ہم لوگ کیوں جلدی کھاتے ہیں, ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے دسترخوان, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں اور اگر اس میں میں نے نہیں کھایا تو یہ کہیں پلیٹ بھاگ نہ جائے, اس کی ٹانگیں لگی ہوئی ہیں. حقیقت ہے یہی تصور ہوتا ہے دماغ, اور میرا ٹائم کم ہے, مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے چھوڑ دو سارے کام, موبائل کو بند کر دیا کریں کھانے کے وقت. موبائل بھی سن رہے ہیں, کاروبار بزنس وہ ساری باتیں چل رہی ہیں کھانے کے دوران, اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. تو ایک ایک لقمہ چبائیں چبائیں. اللہ کھانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن میں اللہ نے کتنا ذکر کیا ہے خوراک کا, کہ ہم آسمان سے بارشیں برساتے ہیں, حبا و نباتا, نباتات پیدا کرتے ہیں, پودے پیدا کرتے ہیں, ترکاریاں پیدا کرتے ہیں, گوشت پیدا کرتے ہیں. تو یہ تو سارے کھانے کی چیزیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں سینکڑوں جگہ پر بیان کر دی ہیں. نعمت ہے تبھی تو بیان کیا نا, بہت بڑی نعمت ہے تبھی اللہ نے بہت زیادہ کھانے کی لذت کو بیان کیا. تو خوب اس کو چبا چبا کے پھر فرماتے ہیں کہ ایک لقمے کو کئی دفعہ چباتا ہوں. جو طبیب لوگ ہیں نا, حکیم لوگ, ماہر, وہ کہتے ہیں کہ جن کو جلدی جلدی چبانے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, نگلنے کی, وہ اپنی عادت درست کرنے کے لیے شروع میں گن کے چبایا کریں کہ ایک لقمے کو کم از کم 35 مرتبہ چبانا ہے. سمجھ رہے ہو, 35 مرتبہ عادت ڈالنے کے لیے, یہ نہیں کہ وہمی بن جائیں, کہیں جا رہے ہیں تو پھر وہ تسبیح لے کے چبا رہے ہیں, وہ لوگ پاگل سمجھیں گے آپ کو. شروع میں چند دن تک عادت ڈالنے کے لیے کم از کم کتنا چبایا جائے, 35, اور اچھی طرح دانتوں سے پیسا جائے اس کے بھی کئی فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ کہ جب آپ خوب لذت سے چبا چبا کے کھائیں گے, ایک ایک لقمے پر اللہ کی نعمت کا استحضار نصیب ہوگا کہ اللہ کتنا مہربان ہے, ایسی لذیذ چیز ہمیں کھلا رہا ہے. اگر جلدی سے نگل لیں گے تو پیٹ میں جانے کے بعد تھوڑی لذت محسوس ہوتی ہے,
کاش آپ لوگ چبا کے کھاتے نا تو میری یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں آج آپ کی. اگر پہلے سے عادت ہوتی نا بچپن سے چبا چبا کے کھانے کی تو پھر میری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی. اس میں دماغی صلاحیت کافی بڑھ چکی ہوتی ہے اس سے. تو خوب چبایا کریں, خوب چبایا کریں. اس کے ایک فائدہ میں نے بتایا, روحانی فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا ایک ایک لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, کوئی بھی چیز کھاتے تھے کہتے تھے اللہ کی کیسی نعمت ہے, اللہ کھلا رہا ہے. جیسے شدید گرمی میں جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, ایک ایک گھونٹ پہ اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیسا اللہ یاد آتا ہے. اللہ تو یہ اس کے کروڑوں روپے بھی اگر تو ہم سے لیتا تو وہ بھی کم تھے. ایسی گرمی کی شدت میں ٹھنڈا پانی اتنا لذیذ لگتا ہے انسان کو کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمیں فری میں مل رہا ہے نا, اس لیے قدر نہیں ہے. اگر فری میں نہ ملتا نا, اس کے پیسے ہوتے, ہم پیسے دے دے کے یہ پیتے پانی. تو ایک ایک نوالے کو جب چبائیں گے اللہ کی نعمت کا استحضار نصیب ہوگا. تو پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ روحانی فائدہ, اللہ کا قرب ملے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 4 روٹیاں کھا لو, زیادہ نہ چباؤ, اور ایک روٹی آپ بہت اچھی طرح چبا کے کھا لو. وہ ایک روٹی ان 4 پر بھاری ہے. وجہ اس کی یہ کہ ہم جب چباتے ہیں نا تو ہمارے لعاب جو خارج ہوتا ہے, یہ لعاب اس خوراک کو جزو بدن بناتا ہے. جزو بدن سمجھتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی اردو ہے, یعنی باڈی کا حصہ بناتا ہے. اس کو باڈی کا حصہ بناتا ہے. معدے میں جا کے خوراک بھی ہضم ہوتی ہے, لیکن یہیں سے ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جو لکوڈ شکل میں جو چیز ہمارے معدے میں جاتی ہے وہ جلدی ہضم ہوتی ہے. تو جب آپ دیکھو پان کی پیک, پان اتنا سا ہوتا ہے مگر پیک کتنی بڑی ہوتی ہے اس کی. پان کھانے والا آدمی جب تھوکتا ہے تو آدمی کہتا ہے 10 روپے میں اتنا بڑا تھوک کہاں سے آیا بھائی تیرے پاس؟ 10 روپے میں اتنا بڑا پان کہاں سے مل گیا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں, پان اتنا سا تھا مگر منہ میں رکھنے کے بعد کیا ہو گیا, اتنا بڑا ہو گیا. تو وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ جو ایسڈز ہوتے ہیں نا, جو لعاب ہوتا ہے, جو خارج ہوتا ہے, اس نے بڑھا بڑھا کے اس کو اتنا کر دیا. وہ لعاب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لیس کا کام دیتا ہے, لیس کا. پانی اگر ڈالیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. تھوک اللہ نے رکھا ہے, وہ لیس کا کام دیتا ہے. جب وہ لیس کے ساتھ جسم میں آپ کے خوراک جاتی ہے, آپ کے معدے میں جاتی ہے, تو وہ کیا ہو جاتی ہے کہ معدے کا کام بہت آسان. معدے کو پہلے سے چبی چبائی چیز مل گئی ہے. ایک تو اس میں لعاب شامل ہو گیا, اس کا اپنا فائدہ, پھر چبی چبائی بھی چیز مل گئی, تو معدے کو ہضم کرنے میں آسانی. تو وہ ساری خوراک ٹھا کر کے جسم میں لگتی ہے, خون بنتا ہے اس سے. اور سب سے بڑا فائدہ چبا کے کھانے کا یہ کہ توند نہیں نکلتی. آپ نے بہت سے لوگوں نے جائیدادیں کھائی ہوئی ہیں بغیر چبائے, ٹھیک ہے, اگر وہ چبا کے کھاتے ہیں تو حرام بھی اگر چبا کے کھاؤ گے نا توند نہیں نکلے گی اس سے, ورنہ حرام سے توند نکلنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. تو خوب چبا کے کھانے کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے؟ توند نہیں نکلے گی, کیونکہ وہ ادھر ادھر فاضل چربی بنتی نہیں ہے, سارا جسم میں باڈی کا حصہ بن جاتی ہے وہ. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اور تیسرا اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بہت اچھی طرح چباتے ہیں تو میدا جو ہے نا, جیسے پہلے کھانے کے انتظار میں تڑپ رہا تھا وہ کہ بھائی دو, تو چباتے ہیں تو میدا اور تڑپتا ہے, نگلنے کا جو ہمارا دل کرتا ہے نا, یہ تو میدا اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. ہم جب اس کو اور چبا لیتے ہیں اچھی طرح, میدے میں اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل تیار بیٹھا ہے, جیسے کوئی پھڈے کے لیے تیار ہو تو بھائی کہ بھائی ابھی ماروں گا, تو جتنا وہ تیار ہوگا, جوش آئے گا اس میں, اتنی زیادہ فائٹ کیسی ہوگی, اچھی فائٹ ہوگی. اور اچانک حملہ ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. ہمارے حملے اچانک ہو رہے ہیں. ہم جو لقمہ کھاتے ہیں نا, اچانک پیٹ میں جاتا ہے, پیٹ حیران ہوتا ہے ابھی تو کوئی پروگرام نہیں تھا, یہ اچانک سے کیا آ گیا ہے, اتنا بڑا پراٹھا آ گیا ہے, یہ کیا ہے. وہ پھر توند بھی نکلتی ہے اور درجنوں قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے اس وجہ سے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے انتظار کے مزے لیتا ہوں, پھر جب کھاتا ہوں تو ایک ایک لقمے کو چباتا ہوں, اللہ کی نعمت سوچتا ہوں. تیسرا پروسیس کیا, پھر جب وہ معدے میں اترتا ہے تو جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی, تھوڑی دیر میں کیا ہو جاتا ہے, معدہ بھر جاتا ہے. اس کی اپنی راحت ہوتی ہے, پیٹ کو آرام آتا ہے نا. اس کی پیٹ کو جب بھریں گے آپ تو آرام ملتا ہے, اس کو سکون ملتا ہے. وہی ورنہ وہ خالی جو ہے نا, وہ معدہ آپس میں اس کی دیواریں ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتی ہیں. فرمایا یہ تیسری لذت ہے جو میں سوچتا ہوں کھانا کھانے کے بعد کہ معدہ بھر گیا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور چوتھا فائدہ فرمایا میں سوچتا ہوں کہ اب اس سے جسم میں جو طاقت اور توانائی حاصل ہوگی وہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. فائدے ہی فائدے ہیں, اس سے توانائی حاصل ہوگی, چلیں گے پھریں گے, بھاگیں گے, دوڑیں گے, کام کریں گے. اگر یہ نہ ملتا تو ایک تو کھانے کے انتظار کی لذت سے محروم ہو جاتے, نمبر 2 کھانا چبانے میں جو مزہ ہے اس لذت سے محروم,
نمبر 3 بھوک کی تکلیف میں رہتے، نمبر 4 کمزوری رہتی، نہ چل سکتے نہ پھر سکتے. رمضان میں دیکھو نا عصر کے بعد کیا حالت ہوتی ہے، غصہ اتنا آ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو مارنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے انسان کا، ایسی حالت خراب ہو جاتی ہے اس کی. تو یہ 4 نعمتیں فرماتے ہیں. میں کھانے کے بارے میں سوچتا ہوں اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ جو تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ ساری اپنی مرضی کے کاموں میں استعمال کروا لے. ایسا نہ ہو اس سے جو توانائی آئے وہ ہم کہاں خرچ کریں؟ اللہ کی نافرمانی میں. کھلا اللہ رہا ہے، پلا اللہ رہا ہے، اور خرچ کدھر ہو رہی ہے ساری؟ اللہ کی بغاوت میں اور اللہ کی نافرمانی میں. یہ تو بڑی ناشکری کی بات. تو یہ جو ہے نا اس طرح چبا کے کھانا، اس کے بڑے فائدے ہیں. ایک آخری بات بتا کے میں آگے چلتا ہوں تاکہ آپ کو یہ موضوع مکمل ہو جائے. چبا کے کھانے میں میں نے جیسے بتایا کہ 1 روٹی کس کے برابر ہے؟ 4 روٹیوں کے برابر. اور یہ صرف طاقت اور توانائی میں نہیں بلکہ حقیقت میں بھی. آپ اگر 3-4 روٹیاں کھانے کے عادی ہو، 1 روٹی آپ اس طرح سے چبا کے کھاؤ، آپ کا پیٹ جلدی بھر جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ آپ کا پیٹ جلدی بھر جائے گا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ معدے پہ بوجھ کم آئے گا اور انرجی اس سے آپ کو پوری ملے گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روٹی کو تو چبانے کا ہے، چاول وغیرہ کو چبانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے مکھنچو بھی دنیا میں موجود ہیں. ایک صاحب آئے اپنی بخراتی جھاڑنے لگے، کہنے لگے چاول ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی نرم چیز ہے کہ اس کو اگر چبائے بغیر بھی کھا جاؤ تو صحیح ہے. یہ غلط ہے. انہوں نے یہ قیاس اس لیے کیا کہ بھئی چاول تو نرم ہوتا ہے، وہ پیٹ میں جائے گا، وہ تو خود ہی حلوے کی طرح. یہ غلط اس لیے ہے کہ چبانے کا عمل صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ چیز نرم ہو جائے. چبانے کا عمل اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں لعاب کثرت سے شامل ہو جائے اور وہ کھانے کو جزو بدن بنانے میں مددگار بن جائے. سمجھ رہے ہو؟ تو چاول کا لقمہ بھی خوب اچھی طرح چبا کے اس کو پانی بنا دیا کریں، پھر نکلا کریں. تو چاول کے بارے میں بھی اطباء کہتے ہیں کہ 1 پلیٹ چاول آپ میں ٹھیک ٹھاک قسم کی انرجی پیدا کر دے گا. نہیں آ رہی تو جیسے کھا رہے ہیں پھر ویسے ہی کھاتے رہیں. صحیح ہے؟ چبانے کے کتنے فائدے ہیں. دیکھو یہ جو پھلوں کا جوس ہم پیتے ہیں، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ کہے گا پھل کھا لو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت جوس پینے. حالانکہ جوس میں انرجی زیادہ ہے. بھائی پھل میں تو فائبر زیادہ ہوگا نا، اس میں اتنی انرجی تھوڑی ہوتی ہے. جوس تو پورا آپ نے اس کا خلاصہ نکال لیا. اس کے باوجود پھل کھانے سے جان زیادہ بنتی ہے بنسبت جوس پینے. سیب کا آپ جوس نکال کے پی جائیں، اس میں آئرن زیادہ ہے. کیونکہ سیب کا جب آپ جوس نکالیں گے نا، 4-5 سیبوں کا جوس نکال کے ایک گلاس آئے گا تو اس میں 4-5 سیبوں کا آئرن آ جائے گا. لیکن اگر ویسے چبا کے کھائیں گے تو 1 سیب کھا سکتے ہیں، دوسرا کھانے کی آپ میں ہمت ہی نہیں ہوگی. تو عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو جوس میں زیادہ طاقت ہے کیونکہ اس میں 4 سیبوں کا عرق آ گیا. لیکن کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ کہے گا سیب چبا کے کھا لو، یہ زیادہ بہتر ہے. وجہ اس کی ہے کہ 4 گلاس جوس آپ پی لو گے نا، اس میں جو آئرن ہے وہ چونکہ بغیر چبائے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، وہ آئرن جزو بدن نہیں بنتا، وہ پیشاب بن کے نکل جاتا ہے، تھوڑا سا جسم کو لگتا ہے. اور جب سیب کو آپ صبح صبح نہار منہ خوب اچھی طرح چبا کے کھاؤ گے تو اس میں تھوڑا سا بھی آئرن ہوگا، وہ پورا آئرن آپ کے جسم میں ٹھا کر کے لگے گا. یہاں تک آ گئی؟ ٹھیک ہے. ویسے بھی ایک نیچرل پروسیس ہے نا. یہ جو ہم چنے کھاتے ہیں نا، بھنے ہوئے چنے، اس چنے کا پاؤڈر بنتا ہے تو بیسن بنتا ہے. بیسن کے حلوے بھی بنتے ہیں، بیسن کی روٹی بھی بنتی ہے. بہت اچھی بات ہے. بیسن میں بہت اللہ نے فولاد رکھی ہے، بہت طاقت کی چیز ہے. شوگر کے لیے بہت اچھا ہے بیسن. جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری نہیں ہوتی. لیکن کسی اچھے حکیم سے پوچھیں، وہ کہے بیسن کی روٹی یا حلوہ یا پکوڑوں کے بجائے سب سے بہتر ہے بھنے ہوئے چنے چبا کے کھا لو. کیونکہ جب چبانے کے پروسیس سے وہ گزرے گا تو وہ جسم میں کیسے لگے گا بھائی؟ ٹھا کر کے لگے گا، یعنی ٹھا کر کے چپک جائے گا آپ کے جسم سے جائے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل صحتیں بہت زیادہ برباد ہو گئی ہیں، بہت زیادہ. اور یہ یاد رکھو کہ بیمار ہونے کے بعد علاج کرنا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچا لے. باقی اللہ نے قسمت میں کچھ لکھا ہو تو اللہ کی تقدیر سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا. بڑے بڑے اچھے حکیم ہوتے ہیں، لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن خود ہی بیمار پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو پھر اللہ کی، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ اللہ کا ارشاد ہے. لا تہلکوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو. سگریٹیں پھونک پھونک کے، الٹی سیدھی چیزیں کھا کھا کے، چنگم چباتے ہیں. دیکھو جب یہ چنگم چباتے ہیں نا، چنگم تو ہم خالی چبا رہے ہیں. اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ہم کوئی چیز چباتے ہیں تو معدہ فوراً تیار ہو جاتا ہے، ایک تیزاب پھینکتا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے. اب چنگم صرف چبائی جا رہی ہے، اس کو نگلا نہیں جا رہا. اور وہ نگلنے کی چیز ہے بھی نہیں، کہیں نگلنا شروع کر دیں آپ لوگ.
وہ میدا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ تیزاب ایسڈ جو ہے نا گلانے والے وہ پھینک رہا ہوتا ہے, اور آپ چنگم جگالی کی طرح چبا چبا کے پھینک دیتے ہو. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میدا جب اس کو کچھ بھی نہیں جاتا تو وہ پھر اس کی تیزابیت میدے کی خالی دیواروں کو خراب کرتی ہے. بھئی ایک پروسیس رکھا ہے نا قدرت نے کہ جب چباؤ گے تو پھر تیزاب آئے گا, پھر جب لقمہ نگلو گے تو وہ تیزاب اس لقمے کو گلائے گا. اب آپ صرف چبا رہے ہیں تو میدا پریشان ہوتا ہے کہ یہ نگل کیوں نہیں رہا. نگلا کچھ بھی نہیں, آپ نے چینگم چبا کے پھینک دی تو میدے میں پھر گیس پیدا ہوتی ہے, تیزابیت پیدا ہوتی ہے. چینگم کھانے والے کا میدا کبھی بھی صحیح نہیں رہتا. اور میں نے ایسے احمقوں بھی دیکھا ہے جو باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے چینگم چبا رہے ہوتے ہیں, یعنی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور چینگم چبا چبا کے ایکسرسائز کر رہے ہیں. اللہ کے بندو تم تو اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو. تو یہ جو ہے نا اپنی صحت کی حفاظت کرنا, یہ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو چبا کے کھانے سے تھوڑا کھائیں گے اور پیٹ بھر جائے گا اور ٹائم زیادہ لگے گا, اس لیے مزہ اتنا ہی آئے گا. ایک آخری بات کر دیتا ہوں کہ یہ جو جن کو کھانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا نا, کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں, آفس ٹائم اور یوں ہے, ابھی ہم نے جلدی کھا کے نکلنا ہے. میں نے ان سے بولو کہ تم یہ جو آفس جاتے ہو کماتے ہو کس لیے کماتے ہو؟ انسان پیسے کیوں کماتا ہے؟ روٹی کے لیے کماتا ہے نا. اگر کمانے کے چکر میں روٹی تسلی سے نہ کھا سکے تو ایسے کمانے پر لعنت بھیجنی چاہیے. جاب چھوڑ دو ایسی جس میں آپ کو کھانے کا صحیح طرح سے ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو کما کیوں رہے ہیں مجھے نہیں پتا, آپ لوگ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کو کیوں کماتا ہے آدمی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ روٹی, کھانا. باقی چیزیں گیس بجلی بعد میں ہے. گیس بجلی کا سب سے پہلے پیٹ بھرنا مقصد ہوتا ہے, پیٹ بھر جائے. تو جب وہ کھانے کی چیز سامنے آتی ہے تو اس میں پھر دکان, پھر اس میں یہ سارے کاروبار, بزنس. ایسے لوگ ہیں کھا رہے ہوں گے اور پھر باتیں کر رہے ہوں گے, یار اٹھا لے مال وہاں سے, ایسا کر یوں کر. اس سے جب دماغ نہیں ہوتا تو میرا پھر ہضم نہیں کرتا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میری بائک خراب تھی, موٹر سائیکل, تو میں ایک میکینک کے پاس گیا. وہ کھانا کھا رہا تھا. میں نے اس سے کہا مجھے ذرا جلدی ہے, تھوڑا سا کام ہے, دیکھ لو. اس نے کہا آپ کسی اور کے پاس لے جاؤ اگر جلدی ہے, ہم کھانے کے بعد ہی دیکھیں گے. میں نے کہا بہت جلدی ہے یار. کہہ رہے تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا وہاں لے جاؤ, ادھر لے جاؤ. حالانکہ اس کی اچھی خاصی دہاڑی ماری جا رہی تھی, یعنی وہ کام تو چھوٹا تھا مگر مجھے پتا تھا کہ اس میں جو پارٹ لگے گا اس میں اچھے خاصے اس کے پیسے بن جائیں گے. مگر وہ اس پیسوں کی پرواہ نہیں کرتا. مجھے اس کی یہ ادا اچھی لگی کیونکہ اس نے جو ایک جملہ کہا نا, وہ جملہ مجھے بڑا یہ واقعہ ہے تقریباً 15-16 سال سے بھی زیادہ پرانا واقعہ ہوگا جو بھی یہ سنا, لیکن مجھے وہ کام کا واقعہ تھا, کام کا جملہ تھا, یاد رہ گیا. تو میں نے اس سے کہا یار میں اتنی دور سے آیا ہوں. اس نے کہا مولوی صاحب ہم جو کام کر رہے ہیں نا یہاں دکان میں, اسی روٹی کے لیے تو کر رہے ہیں جو روٹی سامنے رکھی ہوئی تھی. کام کے چکر میں روٹی اگر چھوڑ دیں تو پھر فائدہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو کیسا عقل مند آدمی ہے. بالکل درست کہا اس نے, بھائی یہ سارا دن اسی روٹی کے لیے تو ہے. اب اگر وہ ایسے کریں کہ روٹی 4 نوالے کھا لیے, پھر کسی کا اسکرو ٹائٹ کر رہا ہے جا کے, پھر 2 نوالے آ کے کھائے, تو یہ کھانا تھوڑی, یہ تو میرے کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور کھانے کی لذت ساری ختم ہو جاتی. لیکن جو پیسوں کا ہوس کا مریض ہوگا نا, دولت کا پجاری ہوگا, وہ سب کچھ چھوڑ دے گا پیسے کے لیے. تو پیسہ بذات خود مقصود نہیں ہوتا بھائی. پہلے اپنی زندگی کو پرسکون بناؤ, بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو, گھر میں نیند کا بھی خیال کرو. بعض لوگ اتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی, ان کو بھی چاہیے کہ وہ حماقت کا سرٹیفکیٹ لے لیں کہیں سے. آپ بزنس میں اتنا ٹائم گزار رہے ہو کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی, آپ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ بہت بڑے پاگل ہو. آپ کے پاگل ہونے میں اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ بھی بہت بڑا پاگل ہے. جیسے وہ سپاہ والے کہتے ہیں جو نہ مانے وہ بھی کافر. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں اس کو جو پاگل نہ مانے ایسے آدمی کو, وہ بھی کیا ہے, پاگل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو تھوڑے دنوں میں آپ ڈپریشن کے مریض بنتے چلے جائیں گے. تو ایسے کاروبار کا کیا کرنا ہے کہ جس سے آپ کا دماغ کو راحت اور سکون ہی نہیں مل رہا. چھوڑ چھاڑ کے بند کر کے دکان بند کر کے بیٹھ جاؤ گھر میں. بولے پہلے نیند پوری ہوگی باقی باتیں بعد میں. تو نیند کا خیال, پھر بیوی بچوں کو ٹائم دینا, کیونکہ یہ بھی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے. سارے کاروبار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کی جو فیملی لائف ہے وہ اچھی ہو جائے. تو اس بزنس کی وجہ سے آپ فیملی لائف ہی اچھی نہیں ہے, اپنا بچوں کو ٹائم دے پا رہے ہیں, نہ بیوی کو ٹائم دے پا رہا ہے. تو ایسے آدمی کو بھی یہ بھی کیا ہے, بولو بھائی, پاگل. اور اسے جو احمق اور پاگل نہ مانے وہ بھی پاگل ہے. کیونکہ یہ ساری دوڑ دھوپ جو ہماری ہو رہی ہے, اس میں سب سے پہلے روٹی مقصد ہے, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ گھر اچھا گزرے, بیوی بچوں کے ساتھ انسان کی ہنسی خوشی زندگی گزرے, یہ ساری چیزیں اس میں ہیں, لائف گزرے, اس کی خوش و خرم زندگی, اور نیند پوری ہو رہی ہو. اگر نہیں ہو رہی تو پھر چھوڑ دو اس کاروبار. اس سے اچھا وہ بے روزگار ہے جو بیچارہ جاب تلاش کرتا ہے, وہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا تسلی سے سوتا ہے. نیند, خوراک,
یہ سب چیزیں بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں، باقی سب چیزیں اس کے بعد کی ہیں۔ ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے، ان کی دکان میں جب زیادہ رش ہوتا تھا نا تو وہ 3 دن کے لیے دکان بند کر کے بیٹھ جاتے تھے ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یہ کیسے بیوقوف تھے؟ اس لیے کہ ان کو آرام کا ٹائم نہیں ملتا تھا، تو وہ اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے نا کہ تو اتنا لالچی ہو گیا کاروبار میں کہ تیرا دماغ خراب ہو رہا ہے، جاگ کے پاگل ہو رہا ہے، تو دل سے دنیا کی محبت ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، 3 دن تک دکان بند رہے گی، وہ سوتے رہیں گے پڑے ہوئے۔ لوگ تو انہیں کہیں گے سو تو، مگر یہ ان لوگوں سے پھر بھی بہرحال بہتر ہے جن کو سونے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ میں نے خود اپنی زندگی میں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، بہت ہٹے کٹے جوان، اتنی اچھی صحت تھی کہ لوگ اس کی صحت کی مثالیں دیا کرتے تھے بھی پٹھان ویسے ہی صحت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ جناب کیا کرتے تھے، پیسے کمانے میں نا دن رات اتنے مصروف تھے کہ ان کو سونے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ تو کیا ہوا، اچانک بیٹھے بیٹھے ایک دن اٹیک ہوا، دھڑام سے گر گئے زمین پہ۔ عمر ہوگی میرا خیال ہے ان کی 44 یا 45 سال، ہارٹ اٹیک ہوا ان کو۔ کیونکہ جب آپ نیند نہیں کرتے تو دماغ کے بعد سب سے بڑا اثر کہاں پڑتا ہے، دل پہ، دل خراب ہونا شروع ہو جاتا۔ دھڑام سے اٹیک ہوا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، ڈاکٹروں نے کہا بھائی موت کے منہ سے نکل کے آیا یہ بندہ، موت کے منہ سے نکلا ہے۔ خیر آپریشن ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ 15 دن بعد میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، بیٹھے ہوئے کہہ رہے اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ نے بچا لیا۔ لوگ ان سے کہہ رہے یار تھوڑا اپنے آرام کا بھی خیال کیا کرو، کہہ رہے ہاں انشاءاللہ اب تو اللہ نے نصیحت، اب تو ویسے بھی نہیں چل پھر سکتے، آپریشن ہو گیا۔ یہ بات کہی ہے، میں اٹھ کے گیا ہوں، اگلے دن خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اگلے دن دوبارہ اٹیک ہوا اور اس اٹیک میں دنیا سے چلے گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، بیوی، پورے گھر میں جو ہے نا کوہرام مچ گیا ہوں۔ تو انہوں نے اتنی محنت کیوں کی اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے، میں کماؤں گا، میں یوں کروں گا، میں ایسے کروں گا، پھر میرا گھر ہو جائے گا، پھر میں یہاں سے نکل کے گلشن اقبال میں بنگلہ خریدوں گا۔ یہ سارے خیالات تھے، یہ نہیں تھا کہ بھائی تمہاری باڈی اس کی اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے، سو تو جاؤ، نیند تو پوری کر لو۔ تو یہ ساری حماقتیں ہیں۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، بہت پیاری حدیث ہے اگر ہم لوگ اس پر عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی چیز کو حاصل کرنے میں اعتدال سے کام لو، اور اعتدال کا مطلب کیا ہے، صحت کا بھی خیال ہو، ٹھیک ہے نا، روٹی کا بھی خیال ہو، بیوی بچوں کا بھی خیال ہو، تھوڑا بہت دوست احباب کے لیے بھی وقت ہو، تھوڑا بہت تفریح کے لیے، انٹرٹینمنٹ جو جائز ہے تفریح اس کا بھی تھوڑا خیال ہو، تھوڑا ہنسی مذاق کا بھی دل کرتا ہے نا انسان کا، اس کا بھی تو ٹائم ہونا چاہیے، تھوڑا پان گٹکے کے لیے بھی، پان گٹکا وہ والا پان گٹکا نہیں، یعنی مطلب یہ کہ کوئی ایسی چیز جو انسان تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے اسے۔ عام طور پہ لوگ چونکہ پان گٹکے سے ہوتے ہیں اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں، تھوڑا گپ شپ لگا لے انسان، تھوڑا گھوم پھر لے، یہ ساری چیزیں یعنی حدیث کی تشریح کر رہا ہوں میں، ان سب چیزوں کا خیال کر کے پھر طلب کرو کسی چیز کو، چاہے پیسہ کما رہے ہو چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ اب شیطان کیا کہے گا، نہیں بھائی تو پیچھے رہ جائے گا، دوسرا تجھ سے آگے نکل جائے گا۔ فوراً شیطان یہ کہتا ہے نا بھائی وہ تو دن رات ایک کر کے کما رہا ہے اور تو جناب ساری چیزوں کا خیال کر کے سوتا بھی ہے، نیند بھی پوری، دوپہر قیلولہ بھی ہو رہا ہے، کھانے کے بعد بھی۔ نبی نے کیا فرمایا، جو دوپہر کھانے کے بعد نہیں سوتا تو فرمایا یہ کام کس کا ہے، شیطان کا۔ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کی، فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، دوپہر کھانے کے بعد سو جایا کرو اس لیے کہ شیطان نہیں سوتا۔ کیا مطلب، کھانا کھانے کے بعد دوپہر جاگنا یہ کس کا کام ہے، شیطان۔ کیونکہ آپ جب کھاتے ہیں نا تو میدے کا آپ کا سارا خون میدے کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ کھانا ہضم کرنے میں لگتا ہے، اس وقت آپ چلو پھرو دماغی کام کرو تو میدا خراب ہو جاتا ہے، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، میدا بھی خراب ہوتا ہے، تھک جاتا ہے انسان۔ اس کا طریقہ بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آرام سے لیٹ جاؤ، میدے کو چھوڑ دو اپنا کام کرنے، پھر ریلیکس ہو جاؤ، اڑ جاؤ۔ لیکن لوگ نہیں کرتے یہ کام، سوتے ہی نہیں، آرام ہی نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرو، سارے کام اعتدال سے کرو۔ اب جب شیطان دل میں ڈالے کہ وہ تو آگے نکل جائے گا، وہ تو یوں کر دے گا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتوکلوا علیہ، اگلا جملہ کیا، کس پر اعتماد کرو، اللہ پہ، کہ اللہ کھلاتا ہے، دولت بھی اللہ دیتا ہے، ترقی بھی کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو میں اس سے آگے نکل جاؤں گا، نہیں چاہے گا تو میں کتنی محنت کروں پھر بھی اس سے پیچھے رہوں گا میں۔ اور ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں بعض لوگ پڑھائی میں بہت پاگل ہوتے ہیں، آج کل ماں باپ بھی بچوں پہ بڑی سختی کرتے ہیں، ان کو 24 گھنٹے پڑھا کے نا کہ بس یہ ڈاکٹر بن جائے کسی طرح کا، پیچھے نہ رہ جائے پڑھائی میں، اتنا زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ چھوڑو بھائی، ابھی بچہ ہے، اس کو تھوڑا کھیل کودنے دو، کوئی بات نہیں، امتحان میں اگر تھوڑا بہت پیچھے رہے گا کچھ نہیں ہوتا، اس سے کوئی تو عذاب نہیں آ جاتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو بالکل آپ بیکار بنا دیں، اس بچے کی دماغی صلاحیتوں کا اور اس کی تفریح کا، بچے کو دماغ پہ زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو اس کا کمبخت کا قد ہی نہیں بڑھتا ٹھیک ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، بچے قد میں چھوٹے رہ جاتے ہیں،
بچے جتنے خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں نا اتنی ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے. ہر وقت ہنستے رہیں, مستیوں میں لگے رہیں, اچھی گروتھ ہوتی ہے. سارا دن میں تھوڑی دیر ان کو بٹھا دو, بھائی اب یہ کام ہے, یہ کرنا ہے, پھر تھوڑا ریلیکس کر دیا, پھر ان کو بٹھا دیا. اور ان کے ذمے جو کام لگایا جائے نا اس میں بھی اس طرح سے لگایا جائے کہ ان کو اس کام میں مزہ آئے. جیسے سب بچوں کو آپ بٹھا دیں نا پڑھائی کے لیے تو وہ شوق سے پڑھتے ہیں, شرارتیں بھی چلتی رہتی ہیں ان کی, پڑھتے بھی رہتے ہیں. اب اس میں جتنا پڑھ لیں بس ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو. اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے مستقبل میں, لیکن بچے کی جو صحت اگر بچپن میں خراب ہو جائے اور اس کی جو گروتھ رک جائے, یہ کمی بعد میں کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. ایک آدمی کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے نا, وہ چھوٹے رہ گئے اسی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے. تو اب بچوں کی ماں ان کو کھلا رہی ہے, بیٹا کھا لو جلدی جلدی کھا لو, بڑے ہو جاؤ گے. تو کہہ رہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. تو ایک وقت ہوتی ہے. آپ اکثر دیکھیں جو بچے بچپن میں اچھل کود ادھم بازی شرارتیں کرتے ہیں, بڑے ہو کر وہی تعمیری کام زیادہ کرتے ہیں اکثر. یہ ایڈیسن جو ہے نا, جو وہ گزرا ہے بہت بڑا سائنسدان, اس کو اسکول سے نکال دیا تھا کہ یہ پڑھتا نہیں تھا. اگر یہ اسکول میں پڑھتا رہتا سائنسدان بنتا. وہی ایک ڈگر پہ چلتا, انٹر کرنا ہے, پھر بی ایس سی کرنا ہے, پھر پی ایچ ڈی کرنا ہے, پھر کہیں جا کے جاب تلاش کرنی ہے یا ایم بی اے کرنا ہے. وہ اسی ڈگریاں لگا کے وہی نیچ سوچ کر کہ میں ملازم بن جاؤں بس. جو تعمیری سوچ ہے وہ پیدا نہ ہوتی اس کو اسکول سے نکال دیا, اس لیے ہر وقت دیکھتا رہتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بجلی کیوں چمکی ہے. ایسے ریسرچ کرتے کرتے کتنا بڑا سائنسدان بن گیا. اکثر سائنسدان ایسے ہیں, اکثر سائنسدان جو پڑھائی میں یعنی اسکول میں شرارتیں. اگر جو لوگ مجھے کچھ سمجھتے ہیں, بعض لوگوں کا میرے بارے میں خیال ہے کہ بہت بڑے ترم خانے, میں تو نہیں ہوں, لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے, جن کا یہ خیال ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے بعض لوگ سمجھتے ہیں بڑا ذہین ہے یا بہت تیز ہے, یہ بہت جو ہے نا کلاکار ہے. تو میں اسکول کی لائف میں اتنا بڑا شرارتی تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اگر میں آپ کو اپنے اسکول کی شرارتیں بیان کرنا شروع کر دوں, آپ لوگ بولے کہ ہمیں ایسے آدمی کا بیان ہی نہیں سن رہے. اسکول کے ٹلے ہمارے مشہور ہیں, خاندانی ٹلے. اسکول میں دل ہی نہیں لگتا تھا, جا کے بیٹھتے تھے, ٹیچر دیکھا آ رہے, کھڑکی سے چھلانگ ماری, کھڑکی سے چھلانگ ماری, ادھر سے نکلے, کبھی یوں ڈانٹ دیا استاذ کو. یہاں کالج میں جب ہم گئے ہیں تو ہمارے کالج کی ٹائمنگ تھی صبح 9 بجے, ایس ایم سائنس کالج. پہنچتے تھے 11 بجے. جتنے گولے گنڈے والے راستے میں آ رہے ہیں سب سے تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے ہوئے جانا, اور خربوزے والے, تربوز والے, تھوڑا بہت جیب خرچی ملتی تھی. پھر واپسی پہ جلدی نکل آئے نا کہ یار بہت زیادہ پڑھائی سے نا دماغ میں تھوڑا سا ڈپریشن ہے. ایسے شرارتیں کرتے کرتے بڑے ہو گئے. پھڈے بازیاں بھی ہوتی تھی اسکول جاتے ہوئے, اتنے پھڈے ہوتے تھے. ہماری سب سے بڑی شرارت یہ ہوتی تھی اسکول جاتے ہوئے ایک دوسرے کے شوز اتارنا. جب وہ جا رہا ہے نا لڑکا, اس کے پیچھے شوز پہ پاؤں رکھا, وہ بیچارے کا جوتا اتر جاتا تھا. ہے بھائی, گھر والے سمجھ رہے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمارا بچہ جا رہا ہے مستقبل میں, اور وہ پھر بدلے میں ہمارے شوز اتارتا تھا. پھر لڑائی جھگڑے, اڑنگیاں دے رہے ہیں دوسرے کو چلتے چلتے. یہی زندگی تھی, یہی بچے کے لیے یہی اچھی لگتی ہیں. جان کر نہ سکھائیں اس کو یہ چیزیں, اس کو پڑھائی لکھائی میں دل لگائیں, مگر ان چیزوں سے زیادہ پریشان نہ ہوں. تو جاتے تھے وہاں بھی مستیاں, پھر باتیں اور گپ شپ. ہاں احترام تھا ٹیچروں کا, کبھی بدتمیزی نہیں کی اپنے بڑوں کے ساتھ, کبھی ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی. جہاں بھی کوئی استاذ ملا جھک گئے اس کے سامنے, یہ ہمارا استاذ, یہ ہمارے ٹیچر ہیں. یہ ادب تمیز یہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو مجھے کہتے تھے کہ یہ تو کچھ میرے بھائی کہتے تھے اور ہمارے رشتے دار کہتے تھے کہ خاندان میں سب سے نالائق ترین آدمی. اب میرے بھائی خود گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میرا نام ہوتا, کہتے ہیں یار یہ عجیب آدمی, عجیب آدمی. اپنے رشتے داروں کے فون آتے ہیں کہ بھائی وہ بندہ آیا تھا, کہہ رہا تھا حضرت مولانا سے جو ہے نا وقت دلوا دیں. کہہ رہے وہ حضرت مولانا کون, کہہ رہے وہ کون بھائی. ان کو یقین نہیں آتا کہ ہمارے بھانجے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. جن لوگوں کی نظر میں جو کچھ سمجھتے ہیں بے وقوفی کی بنا پر, حماقت کی بنا پر مجھے کچھ سمجھتے ہیں, ان کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم پریشان نہیں ہوئے. نہ ہمارے والدین ڈپریشن کے مریض بنے. انہوں نے بولا بھائی ہمارا ذمہ داری ہے بچے کو پڑھائی لکھائی میں لگانا. اب نہیں اس کے دل شرارتوں میں لگ رہا ہے تو کیا کریں بھائی, نہیں لگ رہا. تو ابا بھی کوئی زیادہ پریشان نہیں ہوتے تھے, بس یہ دعا کرتے تھے, نماز پہ بڑی سختی کرتے تھے, دیندار بن جائے, بس ابا کو اس کی فکر ہوتی تھی. کوئی بات نہیں, اتنا مسئلہ نہیں ہے. نماز میں وہ فجر میں نہ اٹھو تو پورا گھر الٹ دیتے تھے. وہ ایسی سختی کرتے تھے, سو رہے ہو حرام خورو, کھاتے ہو روٹیاں دبا کے میرے, اور پڑے ہوئے نماز نہیں پڑھتے گھر میں. تو نماز کی بڑی فکر رہتی تھی ان کو. دنیا کی تھی بہت زیادہ نہیں تھی ان کو, دنیا کی بھی تھی مگر بہت زیادہ نہیں. تو
دنیا بھی اللہ نے دے دی، ٹوٹا پھوٹا دین تو جیسا والے سب چاہتے تھے ویسا نہیں ہے، بس اللہ کرے تھوڑا بہت حلیہ تو اللہ نے دینداروں کا دے دیا نا. تو زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب، کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال، میانہ روی. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اسی اعتدال سے محنت کرو گے اللہ چاہے گا. اور صحت میں بھی اعتدال سے محنت ہے. صحت کی جو ہم بتاتے ہیں نا صحت، اس میں بھی اعتدال سے. تو کہتے ہیں بد پرہیزیاں نہ کرو، الٹی چیزیں نہ کھاؤ، اس سے نقصان ہوتا ہے. تو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا، انگور ہے، انار ہے، گٹکے کا کہیں تذکرہ آیا قرآن میں؟ سگریٹ کا کہیں تذکرہ ہے؟ تو جو اللہ نے اتنی پیاری پیاری نعمتیں پیدا کی ہیں ان کو کھاؤ بھائی، تو اس سے صحت بھی اچھی ہوگی. انجیر کا قرآن میں ذکر ہے، انجیر لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں. اتنی قرآن نے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اٹھائی ہے، زیتون کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے قرآن میں. تو کوئی چیز ہوگی نا اس کے اندر جو اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں. تو اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، معاشرہ بھی خوش ہوگا جب صحت اچھی ہوگی اور اعتدال کی زندگی گزاریں گے، سب خوش ہوں گے. اور نتائج کس پہ چھوڑ دیں گے؟ اللہ پہ. آخری بات یہ کہ میرا مقصد پوستی بنانا نہیں ہے، سست بنانا. کیونکہ بہت سے دیندار بچے ایسے ہیں جو اسکول کی پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہی نہیں ہیں. یہ تو میں بچپن کی باتیں بتا رہا ہوں کہ بچے ایسے ہوتے ہیں. جب انسان سمجھدار ہو جائے تو پھر اسے محنت کرنا. ہم جب مدرسے میں گئے ہیں تو پھر ہمارا انہوں نے سارا خون چوس لیا تھا محنت کرا کے. 4 بجے اٹھاتے تھے ہمیں کہ مطالعہ کرو، آج جو سبق پڑھنا ہے. 4 بجے اٹھایا تہجد کے لیے، پھر مطالعہ، پھر فجر کے بعد سونے کی اجازت نہیں. اتنی سخت پریشانی ہوتی تھی. پھر کلاسیں صبح فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتی تھیں ظہر تک، پھر تھوڑی دیر آرام، پھر تکرار، مطالعہ. رات کو 11 بج جاتے تھے اور ہم نیند سے جھوم رہے ہوتے تھے. تو میرا مقصد یہ نہیں کہ محنت کیے بغیر کوئی کچھ بن جاتا ہے، مگر محنت کی ایک ایج ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے جب انسان تھوڑا سا میچور ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے. بالکل بچہ ہے تو اس کو اچھلنے اڑنگیاں وڑنگیاں ہی چلتی اچھی لگتی ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا. اور آج کل ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں، بچے کو ذرا سا کہیں زخم آ جائے نا، پتہ نہیں اتنے پریشان ہوتے ہیں کیا ہو گیا اس. بچے گرتے، بچوں کی ہڈی کو اللہ نے ایسا لچکدار بنایا ہے کہ یہ ٹوٹ کے جڑ بھی بہت جلدی جاتی ہے اور اتنی آسانی سے ٹوٹتی بھی نہیں ہے. یہ اللہ کو پتا ہے نا بچہ یہ تو گرے گا بھی مڑے گا بھی، تو بچے کو اسی بچے کا زخم کوئی علاج کرانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. آج کل لوگ نے بچوں کو چھوئی میں بنا دیا. بچے کی ذرا سا ایک، ہم وہاں الخدمت ہاسپٹل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں، تو وہاں مجھے کسی کام سے جانا تو ایک خاتون کا بچہ وہاں جھولا جھولتے ہوئے نیچے گر گیا. اس کے کہیں منہ پہ خراش آ گئی، خون. اور بھائی پاگل ہو گئی، بھاگتی جا رہی ہے ایمرجنسی وارڈ کہاں ہے. میں نے کہا اس کو ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے، 2 تھپڑ لگاؤ چپ ہو جائے گا. کوئی خون کچھ بھی نہیں ہے، یہ خون نکلا ہے بہہ کے ختم ہو جائے گا. کوئی مرہم لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹیوب لگانے کی، کوئی دوا کھلانے کی. بچے کا زخم، بچے کے جو سیلز ہیں نا ان میں توڑ پھوڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ خود ہی 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. میرا اپنا بچہ ایک دن گرا، اس کے یہاں سر پھٹ گیا نا، اتنا بڑا گوبڑا نکل آیا اور ایسے اس کے خون بہ رہا ہے. میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر دیکھتے ہی ایک دم اپنی چیئر سے اٹھ گیا، یہ کیا ہوا ہے؟ ایمرجنسی فوراً. میں نے کہا بھائی اس کو پہلے کوئی ٹیکا شیکا لگاؤ. میں نے اس کمپاؤنڈر بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ ڈاکٹر کو علاج کی ضرورت زیادہ ہے، مجھے کچھ نہیں ہو رہا جو بچے کا باپ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے ہم نے بچپن میں ہمیں چوٹیں لگی ہیں، ہمارے گومڑے بھی پھولے ہیں. کبھی گھر میں آتے تھے نا اسکول سے لڑکے، یہ والی سائڈ پھولی ہوئی ہوتی تھی کیونکہ لڑکوں نے ایک دوسرے کو پتھر مارے ہوتے تو یہاں آگے لگائے. ایک دفعہ ہم لوگ کھیل رہے تھے پتھراؤ مارن پیٹی کھیلتے تھے، تو ایک نے جوش میں پتھر اٹھا کے مارا، میرے گھٹنے پہ آگے لگا وہ پتھر. 3 دن تک لگڑاتا رہا ہوں میں. لیکن ہمارے گھر والوں نے کہ فوراً ایمرجنسی وارڈ میں گھٹنا چینج کرواؤ اس کا. بھائی ٹھیک ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہاں گیا کیا ہوا تھا. تو وہ اتنا بڑا گومڑا، ہمیں پتا تھا گومڑے بھی نکلتے ہیں بچوں کے، ناک بھی پھوٹتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمارے بھی ہو جاتے تھے. تو میں تو ویسے ہی لے گیا گھر والوں کے اصرار پر، کہ گھر والے کہیں گے پتہ نہیں کہیں مولویوں سے شادی کر کے پھنس تو نہیں گئے. ٹھیک ہے، اس لیے میں لے گیا گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کو دباؤ زور سے تاکہ یہ گومڑا پچکے، اور اس کو یوں کرو. اور وہ دوا دے دی، میں نے وہ دوا لے جا کے کنارے پہ رکھ دی. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں دوا کھلانے. 2-4 دن میں پتہ ہی نہیں چلا وہ زخم کہاں گیا. گومڑے بھی خود ہی ریورس ہو گئے، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. ساری زندگی کے لیے تھوڑی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور بچوں کے نشان بھی نہیں پڑتا. کوئی زخم ہو جائے تو وہ نشان بھی خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اعتدال پیدا کریں اپنے اندر، بوکھلایا نہ کریں فوراً تھوڑی باتوں پہ. یہ شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ بوکھلاہٹ جو ہم ایک دم پاگل ہو جاتے ہیں، یہ اللہ پر اعتماد اور توکل کے خلاف ہیں یہ چیزیں. تو آج میرا خیال ہے یہی بیان کافی ہے. جو اصل بیان تھا وہ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. بیان سے تو مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کی بات سننے کو مل جائے. تو یہ بھی کام کی باتیں، اور اس کو شریعت کے خلاف نہ سمجھیں آپ. کہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو باتیں ان کی تھیں، وہ کون ہیں جن کے ٹوٹکے مشہور ہیں؟ زبیدہ آپا. تو بھائی زبیدہ آپا کو تو ہم ٹی وی میں سن لیتے ہیں، یہ مولوی صاحب کیا زبیدہ آپا کے ٹوٹکے بیان کر رہے ہیں. میں جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی قرآن اور سنت نے ہمیں تعلیم دی. یہ جو صحت کے حوالے سے میں نے بتایا کہ چبانا سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو
تو اللہ نے اپنے نبی سے وہی کام کروائے ہیں نا کہ امت اس کام میں نبی کو فالو کرے, اور نبی کو فالو جبھی کرے گی جب علماء ممبر سے یہ بات بیان کریں گے. تو یہ سب ممبر انہی چیزوں کے لیے, جن چیزوں کے لیے بنے ان میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ پھر میں انشاءاللہ درس اگلے ہفتے مکمل کروں گا. اچھا, آپ لوگوں سے ایک چیز کا مشورہ لینا ہے. مشورہ یہ ہے کہ گرمیوں میں یہ 9:15 بجے نماز ہوتی ہے تو دیر بہت ہو جاتی ہے. بہت ساری خواتین دور سے آنا چاہتی ہیں, وہ اپنے شوہروں کے ساتھ وہ نہیں پہنچ پاتی. تو اگر ہم یہ بیان گرمیوں میں مغرب کے بعد رکھا کریں تو آپ لوگوں کی کیا رائے, یہ زیادہ مناسب ہے؟ تو الیکشن کروا لیتے ہیں نا, جمہوریت کا دور ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ بھئی جب تک نماز 8:30 پہ نہیں ہو جاتی عشاء کی نماز, یا 8:15, 8:30 صحیح ہے, جب تک نماز 8:30 تک نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ جو درس ہے اتوار کا یہ مغرب کے بعد ہونا چاہیے. جن حضرات کی یہ رائے ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا, ابے یہ تو آدھے لوگ ہیں. اور جن کی رائے یہ ہے کہ نہیں عشاء کے بعد ہی ہونا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اب کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا زیادہ کون سے. کچھ تو ایسے ہیں جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں, برابر ووٹ آ رہے ہیں. میرا خیال ہے ووٹ جب برابر آئے نا تو مغرب کے بعد کو, میرا خیال ہے اگر خواتین سے ووٹنگ کرائی جائے تو وہ مغرب کے بعد والے ٹائم کو ترجیح دیں گی. کیا خیال ہے؟ تو ایسا ہے کہ خواتین سے کیسے الیکشن کروائیں؟ کوئی خاتون اگر وہاں خواتین سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی کوئی بچہ ہے نا, بچہ وہ ادھر آؤ, یہ بچہ سمجھدار ہے جو خواتین, ادھر آؤ بیٹا, آپ جاؤ, آپ خواتین جو بیان سن رہی ہیں نا ان سے جا کے پوچھو کہ زیادہ تر خواتین کیا چاہتی ہیں, مغرب کے بعد بیان ہونا چاہیے یا عشاء کے بعد؟ جا کے پوچھ کے آؤ, جلدی سے, انتظار کر رہے ہیں ہم آپ. یہ الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں دھاندلی نہیں ہوگی. واحد الیکشن ہے پاکستان کا بغیر دھاندلی کے. کسی نے مسئلہ پوچھا اگر کوئی حرام کماتا اور ہدیہ دے تو ان کی رقم انہیں ہدیہ کے نام پر دی جا سکتی ہے؟ نہیں. جب کسی حرام رقم والے سے آپ ہدیہ وصول کریں تو اس کو یہ بتا دیں کہ ہم اتنی رقم کسی فقیر کو صدقہ کر دیں گے, تو پھر وہ ہدیہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. چاہے فوری صدقہ نہ کریں, بعد میں کر دیں بے شک صدقہ, اور اکٹھی رقم صدقہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے, قسطوں میں بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی بینک میں ایک آدمی ہے اور اس کی بینک کے علاوہ کوئی اور کمائی بھی نہیں ہے, اس نے آپ کو بریانی بھیجی, کھانا پکایا ان لوگوں نے, آپ کے گھر کیا بھیجا؟ بریانی. تو فی پلیٹ بریانی کی جو مارکیٹ میں قیمت چل رہی ہے, آپ ان کو ایک دفعہ بتا دیں, ہمیشہ نہ بتائیں کہ بھئی آپ جب بھی کوئی چیز ہمیں بھیجیں گے ایک دفعہ بتا دیں, جب بھی کوئی چیز ہمیں گفٹ دیں گے تو ہم اس کی قیمت صدقہ کر دیں گے. ایک دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار بتانے سے وہ ٹھیک ٹھاک تپے گا, ٹھیک ہے نا, کہ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا. اور ایک دفعہ بھی نہیں بتائیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا, گناہ میں اس کے ساتھ تعاون ہوگا. وہ کہے گا یہ لوگ ویسے حرام حرام بولتے رہتے ہیں لیکن جب ان کے کھانے کی باری آتی ہے تو کھا جاتے ہیں. اس سے دین بدنام ہوتا ہے, مذہب اور دیندار لوگ بدنام ہوتے ہیں کہ ویسے حرام ہے لیکن جب ان کو کھلاؤ تو حلال ہے. تو اس لیے اس کو بتا دیں ایک دفعہ کہ آپ کے بارے میں اصول یہ, کسی کے چچا بینک میں, کسی کے ماموں بینک میں ہوتا ہے نا ایسے, تو ان کو بتا دیں کہ آپ جو بھی ہمیں زندگی بھر کھلائیں گے پلائیں گے تو یہ یاد رکھیں اس کا ہم حساب لگا کے اس کی قیمت غریب کو صدقہ کریں گے, یعنی یہ فری میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ حلال ہو جائے گا آپ کے لیے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن یہ اس کے لیے جس کی آمدن خالصتاً حرام ہو, جس کی آمدن میں حلال بھی ہو حرام بھی ہو, دونوں قسم کی ہو, پھر آپ کے لیے اس کا کھانا جائز ہے, کیونکہ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ حلال سے کھلا رہا ہے. پھر شریعت نے اتنی ہمیں تحقیق کی اجازت نہیں دی کہ آپ جا کے پوچھیں کہاں سے کھلا رہا ہے. بس جی عشاء کے بعد, اچھا بھائی چلو زیادہ تر لوگ یہی ہیں, پھر عشاء کے بعد ہی ہوگا. دوسرا سوال پوچھا اگر کوئی حرام کماتا اور اس کی یہاں کچھ کھا لیں, اس کی کوئی دی ہوئی چیز استعمال کر, تو وہی ہے رقم صدقہ کرنی, پہلے سے بتانا پڑے گا. پاک کپڑے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھونے سے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں. اس کا طریقہ جب کپڑے اچھی طرح دھل جائیں تو سب کپڑوں کو ایک بالٹی میں ڈال کے پانی بہا دیں. بہانے کا مطلب نلکا کھولیں, جب نلکا بھر جائے اور پانی نکل کے بہنا شروع ہو جائے تو وہ پانی جاری ہو جائے گا. جاری پانی پاک ہوتا ہے تو اس سے سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے. دھوبی کو لوگ کپڑے دیتے ہیں تو دھوبی کو اگر ناپاک کپڑے دیے تو وہ پاک نہیں ہوتے, یاد رکھو. دھوبی کو اگر آپ نے ناپاک کپڑے دیے تو وہ جب آئیں گے تو ان کو ایک دفعہ کنگھالنا لازم ہے, کیونکہ دھوبی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. البتہ اگر پاک کپڑے دیے دھوبی کو آپ نے تو وہ ناپاک بھی نہیں ہوں گے. اب آپ حیران ہو گئے یہ کیسی لاجک ہے بھائی, پاک کپڑے دیے تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے, جبکہ وہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھل رہے ہیں تو ان کو بھی تو ناپاک ہونا چاہیے نا, اور اگر ناپاک دیے تو وہ پاک ہو جانے چاہیے اگر وہ والے پاک ہے. تو شریعت کا ایک اصول ہے
بقاء ما کان علی ما کان. شریعت کہتی ہے جس چیز کا آپ کو جیسا یقین ہے نا، جب تک اس کے خلاف یقین نہیں ہوتا تو اس کو ویسا ہی سمجھا جائے گا. دیکھو آپ کے کپڑے پاک تھے، آپ نے درزی کو دے دیے، آپ کو پاک ہونے کا یقین ہے، درزی کہہ رہا ہوں سوری، دھوبی کو دے دیا آپ نے. اب آپ کو نہیں پتا کہ دھوبی ان کو ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھو رہا ہے یا نہیں دھو رہا، الگ سے کنگال رہا ہے نہیں کنگال رہا، اور شریعت نے اتنی تحقیق کا ہمیں حکم بھی نہیں دیا. تو اب جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ پاک. اور جو کپڑے آپ نے ناپاک دیے تھے وہ گئے، تو ہمیں دھوبی کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ شریعت کے مسائل جانتا ہے نہیں جانتا. تو جب تک اس ناپاک کے پاک ہونے کا یقین نہیں ہوگا ہم اسے کیا سمجھیں گے؟ ناپاک ہی سمجھیں گے. نہیں آ رہی میرا خیال. اس کی ایک اور مثال دے دوں. آپ نے وضو کیا فجر میں، ظہر کی نماز کے لیے اب آپ آ رہے ہیں، اب آپ سوچ رہے ہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے. فجر میں وضو کرنا پکا ڈھکا یاد ہے آپ کو. وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں آپ نے غور کیا، آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ میں واش روم گیا تھا یا نہیں گیا تھا. اگر پاک فضائیہ میں ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، پھر تو ظاہر ہے وضو ٹوٹا ہوگا. لیکن اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ سوچ رہے پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. تو فقہا کہتے ہیں کہ آپ کا وضو باقی ہے، بغیر کسی شک اور وہم کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ وضو یقینی چیز ہے. اس کا ٹوٹنا جب تک یقینی نہیں ہوگا، 100% قسم اٹھا کے کہیں کہ میرا وضو ٹوٹا ہے، جب تک ٹوٹنے کا 100% یقین نہیں ہوگا آپ کا وضو باقی سمجھا جائے گا، چاہے حقیقت میں ٹوٹ بھی گیا ہو. لیکن آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو کیا سمجھا جائے گا؟ ہے. لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں واش روم سے آیا ہوں، اب آپ نماز پڑھنے آئے، اب آپ سوچ رہے پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا. تو اب ناپاک ہونے کا یقین ہے، وضو کرنے کا یقین نہیں ہے. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو کہ قسم اٹھا کے کہہ سکے کہ اللہ کی قسم میں نے وضو کیا ہے، اس وقت تک آپ باوضو شمار نہیں ہوں گے. الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز شک سے زائل نہیں ہوتی. وضو ہونے کا یقین ہے تو ٹوٹنے کا جب تک یقین نہ ہو وضو باقی رہے گا. وضو نہیں ہونے کا یقین ہے تو جب تک ہونے کا یقین نہ ہو وضو. یہ اصول یاد رکھیں، یہ بہت سارے مسائل میں آپ کے کام آئے گا. بہت سارے مسائل میں، مثال کے طور پر لوگوں کو وہم ہوتا ہے پیشاب کا قطرہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو کہ قسم اٹھا کے کہیں کہ نکلا ہے، اس وقت تک شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں نکلا. لوگ جو ہے نا جو وہمی ہوتے ہیں نا، بار بار نماز میں پتہ نہیں نکلا ہے کہ نہیں نکلا، یار ہو سکتا ہے نکل گیا، ہو سکتا ہے نہیں نکلو. او بھائی جب تک آپ کو قسم اٹھا کے نہ کہہ سکے نا کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، اس وقت تک شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں نکلا. لیکن وہمی کو خیال ہوگا کہ وہ تو شریعت کہہ رہی نا ہو سکتا ہے اصل میں تو نکلا ہوا ہو. تو ایسے وہمیوں کو ہم کہتے ہیں کہ اگر حقیقت میں واقعتاً نکل بھی گیا ہو تو جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹوٹا تمہارا وضو، اللہ ایسے ہی نماز قبول کر رہے ہیں، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت پر مدار نہیں ہے بلکہ مدار اس پر ہے کہ تمہیں کس بات کا یقین ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے تمہیں، جب اللہ ایسے قبول کر رہا ہے. لیکن وہمی آدمی کو تسلی نہیں ہوتی. اسی طرح یاد رکھو، اور اس سے ملتے جلتے بہت سارے مسائل ہیں کہ طلاق کے بارے میں کسی کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں میں نے دیے کہ نہیں دیے. تو اصل تو یہ تھی کہ نہیں دی. جب تک دینے کا یقین نہیں ہوگا تو کیا سمجھا جائے گا؟ نہیں دی. بعض دفعہ ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے، شوہر کہتا ہے مجھے یاد نہیں میں نے 2 دی تھی یا 3 دی تھی. تو ہم کہتے ہیں کہ طلاق میں اصل کیا ہے؟ نہیں دی ہو. تو جتنی یقینی یاد ہیں اتنی ہو گئی، اور جس کے بارے میں یقین نہیں ہے وہ نہیں ہوئی. آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ خود مفتی بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ. ہو گئی ہے اس کو نہیں ہوئی تیری، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھ گئے فتوے. تو یہ بہت سارے جگہوں پر کام آتا ہے یہ مسئلہ. اچھا ایک اور بات اسی سے متعلق لوگ بہت پوچھتے ہیں، یہ جو راستوں میں جب سفر کرتے ہیں نا، بائک پہ جا رہے ہیں، ایک دم چھینٹیں آ کے لگ گئی سڑک پہ، اب اس میں یار یہاں سڑک پہ پانی ہے، اس میں کتے نے پیشاب بھی کیا ہوا ہو سکتا ہے، گوں بھی پڑا ہوا ہوتا ہے، گوبر بھی پڑا ہوا ہوتا ہے. پھر بارشوں میں بہت ہوتا ہے، بارشوں میں گلیوں میں نالوں میں پانی بھر گیا، گٹر لینے بھی آ رہی ہیں، پھر لوگ بچتے بچاتے ایسے میں گھٹنے کھلنا رہ جاتے ہیں، باقی سب ایسے یوں جا کے پھر مسجد میں آ کے نہا رہے ہیں پورے. اس تکلف کی ضرورت نہیں. بارشوں میں جو پانی آتا ہے بس تھوڑا سا بچنے کی کوشش کیا کرو، جو چھینٹے میٹے پڑ جائیں پاک ہیں وہ. جب تک 100% یہ نہ ہو کہ بالکل ہی گٹر کا پانی ہے، صحیح ہے نا، بالکل گٹر ابل رہا ہے اور اس کے قریب سے آپ گزرے، آپ نے خود دیکھا کہ اتنی چھینٹیں خالص گٹر کی پڑی ہیں آپ کے اوپر کہ وہ 1 درہم سے یعنی وہ ایک مقدار میں پھیل گئی ہیں، وہ پھر اس کو دھونا واجب ہے. اور یہ بھی یاد رکھو طہارت کے بارے میں، پاکی کے بارے میں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زیادہ تجسس نہ کرو. یعنی یہ بھی جب ہے جب گٹر کا پانی پر آپ کی نظر پڑ گئی ہو اور وہ اس کی چھینٹیں آپ نے پڑتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہوں.
یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چلتے ہوئے دیکھیں کہاں گٹر آ رہا ہے, کہاں اس کی چھینٹیں آ رہی ہیں, کہاں سمپل, یہ نہ دیکھو, چلتے چلے جاؤ نماز پڑھنے, ہو کیا چھینٹ لگ رہی ہے دیکھو ہی نہیں, کیونکہ جب تک یقین نہیں ہوگا ناپاک ہونے کا آپ کیا سمجھے جاؤ گے پاک. اور تجسس سے شریعت نے منع کیا ہے, تجسس کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ پانی پاک تھا یا ناپاک, اس بحث میں شریعت نے منع کیا ہے. اسی طرح یاد رکھو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے, یہ جو قاعدہ میں نے بیان کیا نا, یقین شخص سے زائل نہیں ہوتا. مسلمان کیا کماتا ہے, حلال کماتا ہے یا حرام؟ حلال. مسلمان حلال کماتا ہے, لہذا جب تک کسی کے بارے میں یقین نہ ہو 100% کہ یہ حرام کماتا ہے, اس کا ہدیہ قبول کرنا بھی جائز اور اس کا کھانا کھانا بھی جائز. بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں, کسی نے دعوت کی, تحقیق کر رہے ہیں یار پہلے دیکھیں یہ حلال کماتا ہے حرام کماتا ہے. اور بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے اس تحقیق کی. الیقین بقاء ما کان علی ما کان, شریعت کہتی ہے جو چیز جیسی ہے اس کے خلاف جب تک دلیل نہیں ہوگی وہ ویسی. مسلمان حلال کماتا ہے, لہذا جب تک آپ کو کسی کے بارے میں یقین نہیں ہے حرام کا, آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ حلال. اور تحقیق کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس سے جا کے پوچھیں کیا کرتا ہے تو, بس چھوڑو جو بھی کرتا ہے آپ حلال ہی سمجھو. اب ہمو ما اب ہم اللہ, حضرت عمر کا قول ہے کہ جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا تم بھی اس پہ پردہ ڈال دو, پوچھو نہیں. لوگ کہتے ہیں نا یہ تو مدرسوں میں اتنے چندے آتے ہیں, یہ تو بہت سارے بینک میں لوگ بھی ہوتے ہیں, تو مدرسے والے کیوں ان کا ہدیہ قبول کرتے ہیں؟ بھائی مدرسے والے تحقیق نہیں کرتے کہ یہ بینک میں ہے یا نہیں ہے, کیونکہ شریعت نے تحقیق کی اجازت نہیں دی. ہاں پہلے سے کسی کا پتہ چل جائے تو پھر اگر مدرسے والے اس کا وہ صدقہ لیتے بھی ہیں تو پھر اس کی ایسی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں جہاں حرام رقم خرچ کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے, پھر وہ اس جگہ خرچ کرتے ہیں, اس کو قربانی میں نہیں لگاتے وغیرہ وغیرہ. اور بہت سارے اس کے مصارف ہیں, حرام کا بھی تو ایک مصرف ہے نا کہ ابھی یہاں نہیں ہے یہاں خرچ ہوگا. ہماری مسجد میں لوگ چندہ دینے آتے ہیں تو انتظامیہ والے پہلے پوچھتے تھے حلال ہے حرام ہے, میں نے کہا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں حلال ہی سمجھنے کا حکم ہے. البتہ پہلے سے کسی کے بارے میں پتہ چل جائے یہ حرام کما رہا ہے تو پھر اس کے چندے کو ہم نے کہا بیت الخلا میں لگا دو. کہاں لگا دو؟ وہ بیت الخلا میں لگا دو, ٹھیک ہے. اس کے مزید میں مزید تبصرہ نہیں کرتا. بینک کی رقم ہم بیت الخلا میں لگاتے ہیں, ریلیکس ہو جاتے ہیں لوگ وہاں جا کے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اصول سمجھ میں آیا. اب اس میں ہر جگہ یہ وہم, پاگل ہو جاتے ہیں, ہمارا دماغ چاٹتے ہیں, وہم ہو گیا یہ ناپاک ہے پاک ہے. ایسے وہ شلواریں اپنی اوپر رکھ کے, وضو ہی نہیں ہوتا بعض لوگوں کا, وضو ہی نہیں ہوتا, بیٹھے گھنٹے گھنٹے پانی بہا دیتے ہیں, وضو ہی نہیں ہو رہا ہے نالائقوں کا. تو وہمیوں پہ بہت سارے لطیفے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا ورنہ میں سناتا. آپ ایسے لطیفے ہیں کہ آپ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں, ایسے لطیفے وہمیوں, لیکن سنانے کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. یہ اس لیے لطیفے سناتا ہوں میں وہمیوں کے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر ہم وہمی ہوئے تو ہم پہ بھی لطیفے بنیں گے, پھر ہماری بھی بے عزتی ہوگی. اس لیے وہم سے توبہ کر لیں. ایک خاتون نے میرا دماغ چاٹا ہوا ہے, ان کے میاں کچھ بھی کہہ دینا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ طلاق تو نہیں ہو گئی. ایک امریکہ سے ایک صاحب ہیں, وہم کے مریض ہیں, ان کا نمبر دیکھتے ہی پہلے تو میں کانپنے شروع ہو جاتا تھا, میں نے پتہ نہیں کیا پوچھے گا یا اللہ. اب میں نے ان کا نمبر ہی, میں بعض دفعہ تو نمبر سیو کرتا ہوں اس لیے کہ تاکہ اس کا فون آئے تو میں اٹھایا کروں, اور بعض دفعہ میں نمبر کسی کیسے سیو کر رہا ہوں کہ اس کا نہیں اٹھانا, وہ خوش ہو رہا تھا میرا نمبر بھی سیو ہو رہا ہے. تو وہ ایک وہمی ہے, امریکہ سے فون کرتا ہے, اتنا پاگل ہو گیا ہے وہ, بار بار پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے اس نے. یوں قطرہ یوں پیشاب کا آ کے لگ گیا تھا, میں یوں جا رہا تھا, ایک کتے نے مجھے یوں کر کے دیکھا, میں ناپاک تو نہیں ہو گیا کہیں, صرف پاگل بنا دیا اس نے. تو ایسے جو ہے نا پاگل بن جاتے ہیں وہ. تو ایک خاتون ہے, ان کو کہیں طلاق کے مسئلے پڑھ لیے انہوں نے. طلاق میں یہ پڑھا کہ طلاق بعض دفعہ صراحتاً ہوتی ہے, بعض دفعہ اشارتاً بھی ہوتی ہے. صراحتاً تو یہ ہوتی ہے طلاق طلاق طلاق, یہ صراحتاً. اشارتاً یہ ہوتی ہے کہ شوہر نے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نیت کیا تھی؟ طلاق کی تھی, تو پھر اس سے بھی ہو جاتی ہے. مسئلہ تو صحیح ہے, لیکن بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام حالات میں شوہر اگر کوئی بات کر رہے جاؤ میرے تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, دفع ہو جاؤ. اب دفع ہو جاؤ کا لفظ بھی تو طلاق کا ہے نا, اگر غور میں جاؤ کہ بھائی ٹھیک ہے جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ شوہر جاؤ کہہ رہا ہے, دفع ہو جاؤ کہہ رہا ہے, اس سے نیت پوچھو آپ کی نیت کیا تھی. اس سے شوہر تو پریشان ہو گیا, یار ہر بات میں میری نیت پوچھی جا رہی ہے. تو اس کا میاں پاگل ہوا ہوا ہے. اس کے میاں نے کہیں کچھ دن پہلے غصے میں کہتے دفع ہو جاؤ, وہ اس نے کہیں بہشتی زبر نکال کے تھی کہ دفع ہو جاؤ یعنی چلی جاؤ, یعنی اس کا مطلب ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرا تم سے تعلق نہیں ہے. تو اگر یہ الفاظ اگر طلاق کی نیت سے کہتے ہو, اب نیت کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, اب میاں سے قسمیں اٹھوا رہی ہے, پھر مجھے فون کر رہی ہے. ایک دو دفعہ تو میں جواب دے دیتا ہوں بھائی نہیں ہوئی, اس کے بعد پھر میں کیا کرتا ہوں نمبر سیو کر لیتا ہوں, وہمی نمبر 35, وہمی نمبر 36, وہمی نمبر 37, وہمی نمبر. کیونکہ وہم کے مریضوں کو آپ زیادہ لفٹ کراؤ تو انسان خود وہمی ہو جاتا ہے, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اگر آپ زیادہ ان کے مسائل کا جواب دو نا
تو پھر آپ خود اگر میں اس کو زیادہ جواب دینا شروع کر دوں نا، بار بار اسی مسائل کی تکرار، بار بار طلاق کے مسئلے بتا رہا ہوں بار بار، تو مجھے بھی وہم ہوگا. میں اگر اپنے گھر والوں کو کسی بات پہ کہہ دوں دفع ہو جاؤ، مجھے بھی خیال لگا میری طلاق کرنا. اور جب زیادہ سوچو گے تو بعض دفعہ نیت خود بخود ہو بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ عام نارمل کنڈیشن میں کبھی دماغ جاتا ہی نہیں ہے. لیکن زیادہ سوچو گے تو وہی مثال ہوگی کہ ایک جاہل پیر تھا، اس نے کسی کو تعویذ دیا. تعویذ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کو پتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے، لیکن تعویذ کے عوض میں بھاری بھرکم پیسے لے لیے اس نے. اب اس نے سوچا کہ اگر اس تعویذ نے اثر نہیں کیا، وہ پتا تھا کچھ بھی نہیں کرے گا، ویسے بھی تعویذوں میں کوئی اثر وثر نہیں ہوتا، پرچیاں ہی ہوتی ہیں، وہ اپنی اس پہ ہی چل رہا ہوتا ہے سارا، اپنے تخیلاتی پر ہی کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے جناب کیا کیا کہ وہ اس سے بھاری بھرکم رقم لے لی. اب اس کو پتا تھا ہوگا کچھ بھی نہیں، اس کا کام وام تو بنے گا نہیں. تھا یہ بڑا ہوشیار پیر. اس نے اس مرید سے کہا کہ یہ تعویذ جب اثر کرے گا کہ اس تعویذ کو لے کے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو کالے کتے کا تصور نہیں آنا چاہیے دماغ کے اندر. اب کس کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے بھائی؟ یہ میں اس سے بتا رہا ہوں کہ کون اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے کہتا ہے دفع ہو جاؤ میرا تعلق نہیں. سب نارمل حالت میں بولے جاتے ہیں. لیکن اب آپ اس کو یہ مسائل سکھا دیں بار بار اس کے دماغ میں، تو خود بخود اس کے دماغ میں خیالات وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے. تو اب کیا ہے کہ وہ بار بار، اب اس نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں، کالے کتے کا کیوں سوچوں گا، میرا دماغ خراب ہے، میں کالے کتے کو. ٹھیک ہے، اب وہ تعویذ لے کے جا رہا ہے، کہہ رہے یار 1,00,000 روپے دیے، اگر یہ کالا کتا دماغ میں آ گیا یہ میرا سارا تعویذ برباد ہو جائے. اب وہ جھٹکتا ہے دماغ سے نا، بھائی کتے نکل یہاں سے. اور کہہ رہا ہے یار پیلا آ جائے، سفید آ جائے، اگر کتے نہیں آنا ہے. پہلے وہ گدھے کا تصور لایا دماغ میں کہ یار کچھ اور چیز ڈالو گے تو کتا نکلے گا. گدھا لا رہا ہے، ڈنکی آ رہا ہے نا دماغ میں، پھر کتا، گدھے کے ساتھ ایک کتا بھی آ رہا ہے. پھر گھوڑے کو لایا، شیر کو لایا، چیتے کو لایا، پیر صاحب کو لایا، ساری چیزیں لایا، مگر جو بھی لا رہا ہے کتا ساتھ ساتھ آ رہا ہے اس کے دماغ سے. تو جو چیز جتنی نکالو گے اتنی ہی گھسے گی. اس کا حل یہ ہے کہ اس کو کتے کے بارے میں کچھ بولا ہی نہ جائے. اور اگر بالفر اس نے بول بھی دیا ہے تو بولے ٹھیک ہے آنے دو. اس کو پتا ہے کہ یہ چیز جب اختیار میں نہیں ہے کتے کو نکالنا، تو بولے پیر صاحب یہ آپ نے ایسی شرط لگا دی ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں، اب یہ تو کتا تو آئے گا. اور اس کو ریلیکس ہو جائے، بولا آنے دو جو آ رہا ہے. تو جب اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے گا نا تو خود بخود کتا دماغ سے نکل جائے. جتنا اس کو نکالے گا. تو وہم کا علاج یہ ہے کہ اس بارے میں نہ یہ سوچیں کہ اس کو میں نے نہیں سوچنا، اور نہ سوچیں بس جو ہو رہا ہے ہونے تو، نہیں ہو رہا نہیں ہونے میں. اس طرح آہستہ آہستہ بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اس کو لفٹ ہی نہیں کرائیں. اگر پریشان ہو رہے ہیں تو اس پریشانی پہ پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی چھوڑے پریشان ہو رہا تو بھی ٹھیک ہے. اور کسی مفتی کو فون بھی نہ کریں. اس سے 2 نقصان ہوں گے. تھوڑے دن میں وہ پھر کسی اور مفتی کو فون کر رہا ہوگا. ایک نقصان تو یہ ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ جتنا اس پہ آپ پڑھیں گے، مفتیوں سے پوچھیں گے، اتنا ہی پاگل ہوں گے آپ. اور مفتی بھی پھر بعض تجربے کار نہیں ہوتے، نئے نئے بنے ہوتے ہیں، یا ان کو مسائل وہ اور وہمی بنا دیتے ہیں. اب مجھے تو تجربہ ہے نا ان مسائل کا. میں نے اس کو کہا پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا آپ کا، کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی. لیکن بیچارہ کوئی بیچارہ نیا نیا بالکل فارغ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے میاں نے کیا کہا تھا؟ کہ میرے میاں نے کہا تھا کہ تعلق نہیں ہے. تعلق میں قاف پہ قلقلہ کیا تھا اس نے. ایسے تو نے تلق بول دیا تھا، تلق. کیونکہ اگر تلق بولا تھا تو تلق ہو سکتا ہے طلاق بولا ہو، آپ اس کو تعلق سمجھیے. وہ اور کیا کر دے گا؟ پاگل بنا دے گا. علمی لحاظ سے بڑی پرمغز باتیں کر رہا ہوگا وہ. علمی دلائل کی دنیا میں بہت زبردست تحقیقی. بھائی بعض بات طلاق کو لوگ پنجابی میں تلق بھی بول سکتے ہیں، تو وہ اور بنا دے گا پاگل. ایسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ کسی مفتی کے پاس گئے اور پہلے تھوڑے پاگل تھے، جانے کے بعد پورے پاگل ہو گئے. ایسے بھی دیکھے ہیں میں نے. وہ ایسے پیچیدہ، جیسے وہ ایک آدمی آیا نا نیم مفتی کے پاس، کہنے لگا کہ وہ چوہا جو ہے کنویں میں گر گیا، کتنے ڈول نکالیں کنواں پاک ہو جائے گا. اس نے کہا چوہا گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے؟ مرا پہلے ہے گرا بعد میں ہے، یا گرا پہلے ہے مرا بعد میں؟ ہر ایک کا حکم جدا جدا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر ایک کا حکم جدا جدا ہے. لیکن اب اتنی پیچیدگی میں اس بیچارے کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو خیر، تو وہ جو ہے نا وہ کالے کتے کا بالآخر وہ کتا کہاں سے پھر اپنی دہلیز پہ جا کے واپس آتا، یار کتا نکلے گا تو میں اندر جاؤں گا. وہ کتا کہاں نکلا؟ کتے نے نہیں نکلنا تھا. بالآخر وہ پیر نے کہا یہ تو تمہارا اپنا قصور ہے. کہ ہاں میرا ہی قصور ہے بھائی، واقعی کالا کتا میں دماغ سے نہیں نکال سکا. تو وہم کی بیماری کا علاج یہی ہے کہ اس بیماری کو لفٹ نہ کرایا کریں. بعض دفعہ میں علاج کے طور پر وہمیوں کو الٹا فتویٰ بھی دے دیتا ہوں. وہ بظاہر تو غلط ہوتا ہے، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے اس غلط فتوے پر یہ عمل نہیں کرے گا. ایک دفعہ ایک آدمی کا فون آیا، حضرت میں نے یہ کہہ دیا بیوی کو طلاق تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں ہوئی.
پھر فون آیا, میرے منہ سے یوں نکل گیا, اس سے طلاق تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا بھائی نہیں ہوئی ہے, بتا تو رہا ہوں نہیں ہوئی ہے. پھر کہہ رہے میں نے تصور میں یوں کہہ دیا, ہو تو نہیں گئی؟ میں نے کہا نہیں ہوئی. پھر اگلے دن فون آیا, حضرت میرے تصوراتی دنیا میں یہ, میں نے کہا ہو گئی. میں نے کہا 3 طلاقیں واقع ہو گئی, بیوی حرام ہو گئی ہے. کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے خود ڈانٹ رہے, کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا صحیح تو کہہ رہا ہوں. کہہ رہے میں نے زبان سے تھوڑی دی ہے. میں نے کہا جب تجھے خود پتا ہے اتنے مسئلے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے پھر آپ غلط فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے زبان سے نہیں, تو دل میں آیا ہے. دیکھو پتا سب کچھ ہوتا ہے, وہمی کو پتا سب کچھ ہوتا ہے. تو اب مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے زبان سے تھوڑی دی ہے. حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں, طلاق دل میں سوچنے سے بھی ہو جاتی ہے. اب میں اس کو الٹا, کیونکہ مجھے پتا ہے میری جان نہیں چھوڑے گا یہ, اب اسی پہ اٹکا کے رکھے گا. کہہ رہے نہیں حضرت یہ تو میں تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, میرے چھوٹے چھوٹے. میں نے کہا ہو گئے نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوئے؟ میں نے کہا آپ تو اسی وقت برباد ہو گئے تھے جب آپ کو یہ وہم کی بیماری ہوئی تھی. اسی وقت سے ہو گئے تھے. تو 2-3 دفعہ اس طرح کے فون آئیں گے اور میں فتویٰ دیتا ہوں نا, ہو گئی, پھر میری جان چھوڑ دیتا ہے وہ. تو ایسا بھی یہ علاج کے طور پر ہوتا ہے, یہ اوریجنل فتویٰ نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بری بیماری سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.